بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا شکر ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور دوسرے کچھ لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے، انہوں نے اچھے اور برے کام ملا جلا کر کیے ہیں، دور نہیں کہ خدا ان پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہوئے انہیں معاف کر دے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے جہاں جہاں لفظ عسیٰ یعنی دور نہیں ہے فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ضرور ایسا کرے گا، یعنی لفظ عسیٰ وجوب کے معنی رکھتا ہے، نیز یہ کہ یہ آیت ہمارے دوستوں اور پیروکاروں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے اولین مصداق محبان آل محمد علیہ السلام ہیں۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں کا اس آیت میں ذکر ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ باوجود ایمان کے وہ ایسے گناہ کرتے ہیں کہ مومن اسے برا جانتے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں ابو حمزہ سمالی سے مروی ہے کہ انصار میں 3 آدمی جو غزوہ تبوک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراکابی میں نہ گئے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے بارے میں سخت ترین آیتیں اتری ہیں تو انہوں نے سزا کے طور پر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آیا، ان کے متعلق دریافت کیا تو عرض کیا گیا کہ انہوں نے بطور سزا کے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے اور سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی نہیں کھول سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں کرتا جب تک کہ حکم خدا نہ ہو، پس یہ آیت اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا، پس وہ اپنے مال اٹھا لائے اور کہنے لگے کہ انہی مالوں نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جانے کے لیے مجبور کیا تھا، لہذا ان کو صدقہ کر دیجئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے منتظر رہے اور آیت اتری کہ سارا مال نہ لیجئے بلکہ ان کے اموال میں سے کچھ لے لیجئے۔ تفسیر انوار النجف میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت میں من تبعیض کے لیے اور یہ صدقہ ان کے لیے کفارہ گناہ کے طور پر تھا، اور ممکن ہے کہ یہ آیت عام وجوب زکوٰۃ کے حکم کے لیے ہو کہ مومنوں سے زکوٰۃ وصول کرو، جو ان کی روحانی طہارت کے لیے ہے کہ صفت بخل سے ان کے قلوب پاک ہوں گے، اور ان کے مالوں کے تزکیے کے لیے ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت سے ان کا مال بڑھے گا اور رزق میں وسعت ہوگی۔ اس آیت مجیدہ میں ابہام تھا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے رفع فرما دیا کہ اگر زکوٰۃ فلاں فلاں جنس نقدی میں واجب ہے اور اس کا نصاب اس قدر ہے اور وجوب و ادا کا وقت فلاں ہے۔ گزشتہ آیت میں مدینے کے داخلی اور خارجی منافقین کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ اب یہاں ایک گناہ گار مسلمان گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے توبہ کی اور اپنے برے اعمال کی تلافی کے لیے اقدام کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، ایک اور گروہ نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو آپس میں ملا دیا ہے۔ اس لیے کے بعد مزید فرمایا گیا ہے کہ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ خدا ان کی توبہ قبول کر لے اور اپنی رحمت کی طرف پلٹا دے، کیونکہ خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ محققین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا گنہگاروں کو توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے اور مایوسی جائز نہیں ہے جب تک برائیوں کے ساتھ نیکیوں پر بھی عمل جاری رہے۔ خدا سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ تفسیر جساس میں لکھا ہے کہ توبہ گناہوں کا علاج ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے ہے۔ یاد خدا کرنے والے کو ذاکرین کہا گیا ہے، اس کا شمار ذاکرین میں ہوتا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔